بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 43 ہے، 43، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، اور مدد لو صبر اور نماز سے کہ بے شک وہ گراں ہیں مگر خشوع رکھنے والوں پر۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دوسری بات، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع اور دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ بزرگان محترم، ایک مومن و مسلمان جو صراط مستقیم پر چلنے کا عزم مصمم کیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی مشقتیں اور مختلف قسم کے حالات آتے ہیں جو ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان ناخوشگوار اور ناموافق حالات میں کامیابی کے ساتھ منزل تک اپنا سفر حیات طے کرنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، ہر طرح کے ناموافق حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑے اور نماز پڑھ کر اپنے رب سے مدد مانگے۔ یہی وہ کامیاب طریقہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے ہم سب کو دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم بنی اسرائیل کو کی گئی نصیحت کا یوں تذکرہ ملتا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی بتلائی گئی ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ایسا دشوار کام نہیں ہے جو بھاری پتھر اٹھانے کے مترادف۔ نماز صرف انہی لوگوں کو دشوار محسوس ہوتی ہے جن کے دل خضوع سے خالی اور عاری ہوتے ہیں۔ رہی بات ایسے سعادت مند مومنوں کی جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، ان کے لیے نماز میں لذت ہے، فرحت ہے، خوشی ہے، اور اس میں ان کے دلوں کا سکون ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد میں فطری طور پر سکون رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید انہی لوگوں کو خاشعین کے فہرست میں شامل کرتا ہے جن کے دلوں میں ہمیشہ یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ایک دن ملاقات کرنا ہے، اور ہم کو اس عارضی زندگی کے بعد اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بعض مفسرین نے صبر سے مراد روزہ لیا ہے کہ روزہ اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ ظاہر ہے کہ روزے کے ذریعے برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے۔ تو اس طرح یہ مطلب بھی نکلتا ہے کوئی گناہوں کو چھوڑ کر نماز جیسی عبادت کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، اور یہ صبر پہلے سے اچھا ہے۔ اللہ کے مومن بندوں کو چاہیے کہ جب کبھی کسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں، صبر سے کام لیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر دعا کریں، پھر دیکھیں کہ حالات کس طرح پلٹتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں مادی اعتبار سے جس قسم کی تیاریوں کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، صبر اور برداشت کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی اسپرٹ ہمارے درمیان میں پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں کہ ہم صبر کرنے والے اور برداشت کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت کی دینی و ملی ذمہ داری ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور نماز سے اس کی مدد حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور ہماری تمام مشکلات کو پروردگار آسان فرمائیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں جیسے کہ میں نے آپ کو تذکرات چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کے سلسلے میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہا اپنی قوم سے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، آیت نمبر 128 سورۃ الاعراف۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جہاں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، سورۃ البلد آیت نمبر 17 وتواصوا بالصبر، اور سورۃ العصر آیت نمبر 3 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورۃ العصر میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔